السلام کے ناظرین، پروگرام خبر سے خبر تک ناتیہ مرزا میں میں ہوں آپ کے ساتھ۔ بڑی کامن سی بات ہے لیکن پھر دہرائے دیتے ہیں کہ عورت موقع نہیں ہے، عورت اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی خود ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ قصور پاکستان کا نہیں ہے، پاکستان میں رہنے والے چند عناصر یا میں کہوں کہ مٹھی بھر عناصر اوباش قسم کے ان نوجوانوں کا ہے جنہوں نے ایک تو تمام مردوں کی جو ایک امیج تھی نہ صرف اس کو خراب کیا، پاکستان کی امیج کو خراب کیا۔ میں اگر بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کی امیج کو خراب کیا تو اس کانٹیکسٹ میں کر رہی ہوں کہ 14 اگست جب آزادی کا جشن منایا جا رہا ہوتا ہے، اس سے جو مینار پاکستان پہ واقع ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پراکسی وار، 5th جنریشن وار، آپ اس کو جو بھی نام دیں، پورا سوشل میڈیا پر کیا ہوا، پاکستان ایک غیر محفوظ جگہ ہے، پاکستان میں عورت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، پاکستان کی عورت خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آج اگر میں یہ بات کر رہی ہوں جب اس قسم کے واقعات، چاہے وہ نور مقدم کا واقعہ ہو، چاہے وہ عائشہ کا واقعہ ہو، چاہے اس سے پہلے موٹر وے والا کیس ہو، ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں احساس یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 مارنے والے ہیں تو 4 نہیں تو 6 بچانے والے بھی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، دیکھیں گے یہ معاملات ہیں کیا۔ جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ سینئر آرٹسٹ سوشل ورکر بھی ہیں ماریہ واسطی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ۔ السلام علیکم ماریہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ شفا یوسف زئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، ایم نیوز پہ اپنا مارننگ شو کرتی ہیں۔ السلام علیکم شفا، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ عادل عباسی صاحب سینئر اینکر پرسن، جرنلسٹ، ایئر وائی پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ السلام علیکم عادل عباسی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ تو سوچا یہ جائے کیوں نہ ماریہ واسطی صاحبہ اف یو الاؤ اینڈ شفا الاؤز می، کہ کیونکہ ایک ہی اس وقت ہمارے ساتھ مرد ہیں اور اس سے سارا جو بوجھ ہے وہ پوری ایک مرد برادری پر آ گیا ہے کہ پاکستان کے مرد ایسے ہیں، پاکستان کے مردوں کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے، پاکستان کے مردوں نے عورت کو کھلونا بنا لیا ہے وغیرہ وغیرہ، ہے وہ مٹھی بھر عناصر، لیکن کیا ہو کیا رہا ہے؟ نہ میں اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ جب عورت کو سنگل آؤٹ کر کے یا کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ کیوں نکلی، یہاں کیوں گئی، وہاں کیوں گئی، تو تمام عورتیں ویسی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو فلاز ہیں، جو ایشوز ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ یس کرتے ہیں۔ پاکستان میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، یس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے۔ استحصال ہوتا ہے عورت کا، بالکل ہوتا ہے۔ عورت کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، جی بالکل ہوتے ہیں۔ ہمیں کیس ٹو کیس دیکھنا ہوگا۔ اگر اس وقت ہمارے سامنے ایک کیس ہے یا جو گزشتہ کچھ دنوں سے ہمیں کیسز نظر آ رہے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں اس کی مردوں کو مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر 400 مرد ایک ایف آئی آر میں درج ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ مردوں کو مذمت کرنی چاہیے جو معذرت کے ساتھ مذمت کے بجائے کردار پرانی ویڈیوز نکال کے جی وہ عورت ایسی تھی، جی وہ عورت وہاں گئی کیوں تھی، جی وہ ٹک ٹاک، بھائی وہ جو بھی کر رہی تھی یہ اس کا فیل ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے؟ ماریہ اگر اسی سوال کے ساتھ آپ کی طرف میں آؤں کہ یہ ایک تو وکٹم، اس کے بعد آپ اس وکٹم کی کیریکٹر اسیسینیشن، مطلب نیلے پہ دیلا، تو یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے سوسائٹی کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بہت سوچنے کے بعد، اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ آپ کو وکٹم کو جینڈر ڈسکریمنیشن میں نہیں لانا چاہیے۔ جو ہمارے حالات ہیں نا، اگر آپ اس پہ غور کریں تو جب آپ وکٹم کو بچہ، بچی، آدمی، عورت، اس کے اندر آپ تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر اس میں بائس بھی آ جاتا ہے اور آپ کس طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر سٹیزن آف پاکستان لکھا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جی بچوں اور عورتوں کے ساتھ، اس کو ایمفسائز کر کے لکھا ہے، ایک تو سٹیزن آف پاکستان لکھا ہے وچ از یو آر اے سٹیزن پاکستان، اینی مین، اینی وومن، اینی چائلڈ، سٹیزن آف پاکستان، لیکن دوسرا یہ بھی ایمفسائز کیا ہے کہ عورتوں اور بچوں پہ ایمفسائز کیا ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن والا سلوک نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں پہلے سے پتا تھی کہ یہ ہوتا ہے۔ 55% آف دا پاپولیشن ہونے کے باوجود عورتیں جو ہیں مائنورٹی ہے۔ تو پہلے تو وکٹم کو اگر ہم جینڈر میں نہ تقسیم کریں تو سب سے لائک ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اگر وکٹم از اے وکٹم تو دس ول بی ون اسٹیپ اہیڈ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وائی از دس ہیپننگ؟ کیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے عائشہ، آمنہ، حامد، حمید، ناصر، اٹ جسٹ ڈزنٹ میٹر، a victim is a victim۔ یہاں پہ ان خاتون کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ نے ان کا شجرہ نسب بھی نکال لیا، یہ رات کو کیا کرتی تھی، یہ دن کو کیا کرتی تھی، یہ کہاں جاتی تھی، اس کے کیا بوائے فرینڈ تھے یا ہسبینڈ تھے، کیا یہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ۔ ایک ایکٹ غلط ہوا ہے، وہ ایک
آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہیں پر اس کے ساتھ لنچنگ ہوتی, یہ سب کچھ ہوتا, وہ بھی وہی سیم چیز ہوتی. سو دا مین تھنگ از کہ آپ جہاں ان پرپیٹریٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قصوروار ہے, وہاں وہ لوگ کہاں تھے جن کو ووٹ دے کر آپ نے اوپر بٹھایا ہے, جنہوں نے وعدے کیے تھے, اور پھر جن کے انڈر یہ ساری فورسز ہیں جنہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنا تھا. انڈیپینڈنس ڈے کو آپ نے ڈیپینڈنس ڈے بنایا ہمارے لیے, یعنی کہ ایک عورت یا کوئی اینی سٹیزن کین ناٹ گو آؤٹ اینڈ از ناٹ سیف. پھر آپ کہتے ہیں اس نے, تو پھر وہ کتنے واقعات ہیں جو روز ہوتے ہیں اور رپورٹ ہوتے ہیں. کوئی برقع پوش عورت کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے, آدمیوں کے ساتھ ہے. لنچنگ ہو رہی ہے سیالکوٹ کی, مجھے تو آج تک نہیں بھولتی وہ 2 بچوں کی, تو لڑکوں کی. سو یو ہیو ٹو, ایک تو اپنا ذہن ہمیں صاف کرنا ہے کہ واٹ the situation is, اصل میں کیا ہے. مذمت میرا فیوریٹ ورڈ ہے. آئی تھنک اس کو ہمیں اپنے ایز اے نیشنل ورڈ یا ایز اے نیشنل سینٹیمنٹ ہمیں اس کو رجسٹر کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ یہ ویلڈ ہے ماریا جی. ٹھیک ہے ماریا, یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, چاہے وکٹم از وکٹم, اس کی پھر کوئی جینڈر نہیں ہے. بٹ مائی کنسرن واز کہ جب کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے تو عورت ایک بڑا سافٹ ٹارگیٹ ہوتی ہے. شفا میں آپ کی طرف آتی ہوں, اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات, جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ جو موٹر پہ یاد ہے وہ جو استاد آئی جی نے کہا تھا کہ وہ رات پہ اکیلی کیوں گئی تھی, بچوں کو لے کے وہ اکیلے جا رہی تھی رات کو. حضرت عمر کے زمانے میں رات میں ایک عورت اکیلی جا رہی تھی, حضرت عمر نے ان کو دیکھا, ان کا کہ تم اکیلے سفر کر رہی ہو, تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس عورت کا جواب یہ تھا کہ یا تو حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر تم خود حضرت عمر ہو, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے چونکہ میں سیف ہوں. تو ہماری تو خلافت یا ان کی دور خلافت میں کسی کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھے. اور یہاں پر ہم وکٹم کی, اور پھر جب وہ وکٹم وہ عورت ہو تو ہم اس کی کیریکٹر اسیسینیشن بہت آرام سے کر دیتے ہیں, وہاں پر اس کو لے جا کے پہنچا دیتے ہیں کہ وہ شاید خود ہی منہ چھپاتے پھر جائے, وہ خود بھی یا اس کا خاندان بھی. کیسز سے وڈرا کر جاتی ہیں بیچاریاں. وہ تو آپ تھانوں کے حالات دیکھ لیں. مطلب مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے یہ کام کیا کہ بھائی وہ تھانوں میں خواتین کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اور خواتین کی بھرتیاں ہو رہی ہیں. تھانوں میں خواتین کی بھی بھرتیاں نہیں, تھانے ان معاملات کے لیے جس میں کہ ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی کی بات کرتے ہیں یا خواتین کے ریپ کی بات کرتے ہیں, ان تھانوں میں ہونی ہی صرف عورتیں چاہیے, خواتین ہی صرف ہونی چاہیے. خواتین بھی سے تو میں اگری ہی نہیں کرتی. وہاں پہ بھی کوئی 1 آدھ 2 مرد ایسے ہوں گے جو دیکھ کے آپس میں خسر پھسر شروع کر دیں گے, یا وہ کہیں گے بھی تو آپ کر کیا رہی تھیں ادھر, نہیں ہم تفتیش کے لیے پوچھ رہے ہیں, آپ وہاں کر کیا. یہ ایسا مینٹالٹی تو موجود ہے. آپ نے جہاں تک بات کی نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں یہی مرد ہیں اور یہی مرد لنڈن, امریکہ, کینیڈا ہر جگہ جاتے ہیں. میں جب ٹیوب میں سفر کرتی تھی تو میں دیکھتی تھی میرے ساتھ بہت سارے ایشین مرد بیٹھے ہوتے تھے. اب یہ پرابلم صرف پاکستان کی نہیں ہے. انڈیا ہیز بین ڈکلیئرڈ ریپ کیپٹل, مطلب دہلی. وہاں کے لوگ بھی, بنگلہ دیش کے بھی, شری لنکا کے بھی, پاکستان کے بھی, یہ سب ٹیوبز میں سفر کرتے ہیں. یہ اتنے کیئرفل ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارے مرد کہ درمیان میں سے اگر کوئی وہاں کی, جس کو ہم گورا کہتے ہیں, گورا شخص آدمی یا عورت گزرے تو فوراً پیچھے ہو جاتے ہیں, نظر اٹھا کے سامنے والی سیٹ پہ بھی نہیں دیکھتے کہ عورت کوئی بیٹھی ہے, چاہے اس نے کپڑے پہنے ہیں یا کپڑے نہیں پہنے. اتنی کیئرفلنس وہاں کیوں آ جاتی ہے, یہاں پہ کیوں نہیں آ جاتی؟ حالانکہ ہمارے دور میں تو, ہمارے ملک میں تو یہ بھی اب ہم دیکھتے تھے کہ مرد پروٹیکٹ کرنے آ جاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ 2 اگر اس کو اٹیک کریں گے تو 4-6 آ جائیں گے کہ بھئی لڑائی شروع ہو جاتی تھی اس بات پہ. وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے کہ ادھر ایک عورت کو چھیڑا ہے اور ہم تو اس کو ماریں گے, اور پھر پولیس کو چھڑانا پڑتا تھا. 400 لوگ یا اگر 300 لوگ یا اگر 200 لوگ اس پر بھوکے شیروں کی طرح, میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہی جو دوسری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے, تو وہ اس کی طرح کا پل پڑے تو کوئی بچانے نہیں آیا. یہ ایک نئی چیز ہے. لوگ یا تو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر ابھی وہ جو رکشے والی بھی چیز آئی اس میں بھی آپ کی ویڈیو بن رہی ہے, کوئی اس کے پیچھے بھی نہیں بھاگا. تو یہ عادل واقعات سرفیس زیادہ ہو رہے یا ہائی لائٹ زیادہ ہو رہے آپ کی نظر میں, یا یہ پہلے بھی ہوتے تھے یا ابھی ہم کسی اور روش پہ چلیں؟ ویری پرٹیننٹ کوسچن. میں بلکہ انفیکٹ اگر آپ یہ سوال نہ کرتی میں اس طرف ہی بات لے جا رہا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں ایک دفعہ کراچی کا یہ واقعہ ہے, تو کراچی میں دیکھا کہ ایک سی سائڈ کے اوپر شور مچا. وہ شور میرے لیے تو ایک بڑی انیوژل سی چیز تھی کہ شور شاید لڑائی جھگڑا ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی ایک گروپ تھا مردوں کا جنہوں نے وہاں پر آئی ہوئی خواتین کو گھیرا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی, جس طرح جو دست درازی یا جو کچھ کرتے ہیں. تو وہاں چیخوں کی باقاعدہ آواز آئی. یہ واقعہ میں پچھلے کچھ دنوں سے لوگوں کو سنا بھی رہا ہوں. تو اس وقت ہمارے لیے ایک بڑی انیوژل سی چیز تھی کہ یہ کیا ہو گیا, ہم تو یہاں گھومنے پھرنے آئے تھے. ایک دم یہ آج سے نہیں, یہ سالوں سے ہو رہا ہے, یہ دہائیوں سے ہو رہا ہے. چھپ جاتا تھا.
تھینکس ٹو میڈیا جس کی وجہ سے یا سوشل میڈیا جس کی وجہ سے اب یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, یہ جگہ جگہ پتہ چل رہا ہے, اس پہ شور مچ رہا ہے. ورنہ جو رکشے والا واقعہ ہے یہ ہو جاتا, نہ کوئی رپورٹ کرتا, نہ کوئی کھڑا ہوتا. سوسائٹی اس معاملے میں انفارچونیٹلی بے حس ہو چکی ہے, کیونکہ آپ پروٹیکشن کے لیے جانا چاہیے, یس مردوں کو جانا چاہیے, اور جینڈر ڈسکریمنیشن کی تو بات کرنی نہیں چاہیے. بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس ملک میں, وہ نہیں بول سکتے. وہ بچوں کے ساتھ بھی جو ہو رہی ہے وہ بھی لیکن چونکہ عورت کو انفارچونیٹ, میں نے آپ کو بتایا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو عورت کو آپ دبا دیتے ہیں الزام لگا کے, کیونکہ اس کا کریکٹر ایسا ہوگا تو اس نے ایسا, کیونکہ چنانچہ لہٰذا لیکن اف بٹ لگا کے آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں. مرد اپنے ڈیفینس میں ذرا بھول جاتا ہے, یا اس کو یہاں پر ایک امیونٹی یا پروٹیکشن حاصل ہے تو وہ بچ جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو آج مطلب دہائیوں پہ محیط یہ کام ہے. ایک تو میڈیا میں آیا, دوسرا لوگوں کا قانون پہ یقین نہیں ہے. جو آگے جاتا ہوگا وہ بھی ڈرتا ہوگا. موب مینٹیلٹی ہے کہ آپ کو نہ ماریں, آپ کے خلاف نہ ہو جائیں, پولیس آپ کو نہ بلائے, کیونکہ پولیس اگر آپ بچانے نکلے ہوں گے تو پولیس آپ سے بھی تفتیش پوری کرے گی. آپ دیکھیں آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہو رہی ہے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, کیا پتہ ان میں کوئی 2 بچانے والے بھی شاید ہوں. میں ایک بات کر رہا ہوں, لیکن لوگ ڈرتے. ایک پوائنٹ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی اس واقعے پر اسی طرح سے کہ دیکھیں دبئی, ابھی شفا نے مثال دی, دبئی, انگلینڈ, امریکہ جب جاتے ہیں قانون کا خوف ہے. یہ جس وقت ان کا ویزا لگتا ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے if you allow me to complete, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. قانون کا خوف ہے. پاکستان میں قانون کا خوف نہیں ہے. you'll get away with, اگر آپ ایسی کوئی چیز کرتے ہیں آپ پروٹیکٹڈ ہیں, کیونکہ ہر لیول پر بدماش موجود ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا یہ کیٹیگری بدماش ہے, یہ اسٹرانگ لوگ ہیں, یہ انفلوئنشل لوگ ہیں. نہیں, ہم حسب توفیق بدماش ہیں, جس کو جتنے تعلقات ہوتے ہیں وہ استعمال کر لیتا ہے اپنے معاملات کے لیے. دبئی میں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پتہ ہے آپ کو سزا ملے گی, ویزا کینسل ہوگا, پیسے بند. ہمیں چاہیے ان کی نوکریاں, ہم بھی لیجسلیشن کریں جو یہ چھیڑ چھاڑ کرے گا اس کی نوکری ختم ہوگی, اس کے بزنس کو بین کریں. یہ فائنینشیل ان کو آپ جو ہے وہ پریشر لیں. سزائیں کیا ہیں؟ جاتے ہیں عدالتوں سے رہا ہو کے باہر ہو جاتے ہیں. آج بیل ہوئی ہے پاکستان میں, جس جگہ ایک کی بیل بھی ہو گئی ہے, بیل بھی ہو گئی ہے. ان کا سوشل بائیکاٹ کریں, ان کی آرگنائزیشن ان کو فائر کریں. یہ سب چیزیں تو وہ ہیں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے, کیونکہ امپلیمنٹیشن ہی اصل چیز ہے نا. قانون تو اپنی جگہ موجود ہے. پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ماریہ واسطی صاحبہ, ہم یہ بات یہاں پہ میں جاننا چاہ رہی ہوں, کچھ لوگوں سے جب یہ بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی معاشرہ بہت بیرا روی کا شکار ہو گیا. اس کی وجہ کچھ لوگ اپنے سیل فونز کو قرار دیتے ہیں کہ جی ہر چیز آپ کی ایکسس میں. اچھا, اب ایک نئی بحث بھی چڑھی ہے, کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا ٹیلی ویژن انڈسٹری سے, شوبز سائٹ سے ہے, کہ جی ہم ٹیلی ویژن پہ دکھا کیا رہے ہیں, ہم ڈراموں میں دکھا کیا رہے ہیں, ہم جو چیزیں دکھا رہے ہیں اس کا امپیکٹ آنا ہے, اس کا ایک ریفلیکشن ہے جو سوسائٹی میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. ڈو یو اگری اور ڈس اگری ماریہ واسطی صاحبہ؟ جی, اس کے بہت سارے پہلو ہیں. بیسکلی تو بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. اگر آپ اسی سبجیکٹ کو سوشلی ڈسکس کریں گے تو وہ ایک بالکل الگ ٹاپک اور ایک الگ چیز ہوگی, اور اگر آپ اس کو لا کے مطابق کریں گے کہ جو ہمارے یہاں پہ سپوزڈلی کانسٹیٹیوشن میں ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا, تو بات بالکل ڈفرینٹ ہے. سوشلی جب آپ کسی چیز کو, اب جو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے, جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے یا نہیں اچھی لگتی, یہ اس بات کا ضرور خیال کیجیے گا کہ یہ آپ کا اور میرا عکس. اگر وہ اچھا ہے یا بہت اچھی کوالٹی ہے تو وہ بھی ہمارا عکس ہے, دیٹ وی آر گڈ, یا ہم اس لیول تک پہنچ گئے. اور اگر اس کے اندر کوئی بری چیز دکھائی جا رہی ہے تو وہ بھی ایکچولی ہمارا ہی عکس ہے, بیکاز وہ ہماری ہی ذہنیت ہے اور ہمارے ہی لوگ ہیں جو ادھر کام کر رہے ہیں اور جو دکھا رہے ہیں. تو یہ ایک بات سچ ہے. آپ باہر کا میڈیا دیکھ لیں یا کہیں اور کا, وہ ان کے سوسائٹی کی عکاسی کرتا ہے. اب سوسائٹی کی اگر آپ بات کریں, اگر آپ اس کو سوشل ایشو کے طور پہ دیکھیں تو دنیا کو تو آپ بند نہیں کر سکتے نا. آپ کا مطلب ہے کہ آپ, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جی آپ مینار پاکستان بھی نہ جائیں اور آپ موٹر وے پہ بھی نہ جائیں, آپ سیف رہیں گے. پھر آپ گھر میں آئیں گے تو ڈومیسٹک وائلنس ہے, اس سے کیسے سیف ہوں گے؟ یو نو, دس از, یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے یہاں پہ پریویل کرتا ہے. تو ہم اگر اس کو آئسولیٹڈ طریقے سے ٹیکل کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ 55% آپ کی فیمیل پاپولیشن ہونے کے باوجود بھی اٹس اے مائنورٹی. سوشل ایشو آپ کہاں ڈسکس کریں گے, میں اور آپ, جب ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہوں گے. سوسائٹی کہاں ہوگی؟ جہاں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے جو ٹالرنس کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سن سکیں گے. پہلے تو ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں. میری لال لپسٹک ہو یا میرے چھوٹے بال ہو یا میرا دوپٹہ ہو یا آپ کی ٹخنے سے اوپر شلوار ہو, یہ دس شوڈ ناٹ افیکٹ می. آئی شوڈ بی ٹالرنٹ. اگر سوشل ایشو ہے
تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ لنچ کر دیں, کپڑے پھاڑ دیں, اس کا بھی طریقہ لا کے تھرو ہی ہے. اف آئی ڈونٹ لائک سم تھنگ آئی ول گو تھرو دیٹ. اس کا تو یہ ہے کہ مجھے آپ نہیں پسند آ رہی تو میں گولی مار دوں, آپ کو لنچ کر دوں. جب آپ کے پاس یہی لوگ جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے لا اور اس کو سیف جگہ بنانا ہے, وہ کیمرے کہاں ہیں, وہ سیف سٹی کہاں ہے, وہ بچوں, یہ سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے. جب آپ سیف ہوں گے, وٹنس پروٹیکشن ہے یہاں پہ. اگر میں آپ کے خلاف گواہی دینا چاہتی ہوں تو کیسے دوں گی؟ میں تو کبھی بھی نہیں دوں گی, میں تو بھاگ جاؤں گی, بیکاز آئی نو آئی ایم ناٹ سیف. تو یہ پورا ایک سرکل ہے, یا رشوت میں نکل جاتے ہیں یا 10,000 اور چیزیں. تو یہ ایک سرکل ہے, آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. تو سوشل ایشو کو تو آپ رہنے دیں, کیونکہ کوئی بھی مجھ سے ناراض ہو کے بیکاز آئی ایم فیمیل ایسڈ پھینک سکتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے یہ سارے کیسز ہیں, ان کو آپ نظر سے دور نہیں کر سکتے. تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, سب سے پہلے جو الف بے ہے وہ یہ ہے, ریٹ آف دا گورنمنٹ سیفٹی. بعد میں آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں, بعد میں آپ مجھے ملک سے نکال دیں, بعد میں آپ کہیں کہ یہ تو ہے ہی بری یا یہ برا ہے. عورت پہ تو ایک ہی الزام لگتا ہے. اس لیے میں کہہ رہی تھی جنڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ عورت کو جب آپ کہیں گے یہ عورت وکٹم ہے تو اس پہ فوراً الزام لگنے شروع ہو جائیں گے. ہاں, اس لیے وکٹم ہونی نہیں چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی ہوتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے, ہوتی ہے نا, تو اس کو ختم کر رہا ہے. اچھا میں آتی ہوں واری صاحبہ, میں آتی ہوں آپ کی, ٹھیک ہے, میں بھی آتی ہوں آپ کے بعد. اچھا شفا, دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک تو جب وہ کوئی بھی انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے اس پہ بھی بحث ہوتی ہے, اور نہیں ہونا چاہتا کیوں ہوا اس پہ بھی بحث ہوتی ہے. اب جب ہم اس میں تو ایک پرٹیکولر کیس کی, کیونکہ وہ ایک سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہیڈ لائن پہ اس پہ بات ہو رہی ہے, اگر ہم پہلے اس پہلو پہ غور کریں کہ اس واقعے تک پہنچنے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے. مطلب ہمارا معاشرہ, عادل نے کہا کہ پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن مجھے پہلے یقیناً ہوتے ہوں گے لیکن ان کی تعداد کم ہوتی ہوگی. ڈر خوف ہوتا تھا لوگوں میں, تھوڑا بہت ہوتا اپنے بڑوں تک بات پہنچنے کا ایک ہوتا تھا. اب یہ خوف بھی نہیں ہے, آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, ہم آپ کہیں جاتے ہیں 4 دفعہ سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی کلپ نہ بن جائے, کوئی کلپ وائرل نہ ہو جائے. یہاں تو لوگوں کے اندر سے وہ خوف بھی نکل گیا. تو یہ معاشرہ جو پستی کا شکار ہو رہا ہے, یہ کس کیوں ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس کی ایک تو بنیادی وجہ تربیت کا فقدان ہے. دیکھیں وہ ہم مردوں کو اس چیز پہ تو بلیم کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا, آپ نے عورت کے ساتھ ایسے کیا, آپ نے الزام لگایا, لیکن ایک مرد کو بنانے میں یا بچے کو ایک بڑا آدمی, اچھا انسان بنانے میں کردار مینلی میں کہتی ہوں باپ کا بھی ذمہ داری ہے, لیکن ماں ایک آدمی کو بدل سکتی ہے, بیوی اس کو نہیں بدل سکتی, بہن اس کو نہیں بدل سکتی, بیٹی اس کو نہیں بدل سکتی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے ان پہ. ایک ہی شخص ہے جس کے اوپر وہ اپنی آپ کو اس طرح سے حاوی نہیں کر سکتا, وہ ہے اس کی ماں. میں نے تو اس معاشرے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مائیں بھی بہت سی ایسی ہیں جو بیٹوں کو کہتی ہیں, بیٹی کی بوٹی لے کے بیٹے کو دے دیں گی کہ تو کھا لے, خیر ہے وہ تو خیر ہے, اس نے کیا کرنا ہے, شادی بیاہ کر کے اس کو ہم کسی اور گھر بھیج دیں گے. تو جہاں پہ اس لیول کی ڈسکریمنیشن ہو بچی اور بچے کی نگہداشت کہتے ہیں یا اس کو اپ برنگنگ میں, تو یہاں پہ ماؤں کا بہت زیادہ کردار ہے کہ وہ ایک اچھا بیٹا بنا کے معاشرے میں نکالے. عورت کا بالکل ایک ماں بتا سکتی ہے ایک لڑکے کو کہ کیوں تم نے اس کی عزت کرنی ہے. وہ اپنی بیوی کی بھی نہیں مانے گا, وہ اپنی بہن کی بھی نہیں مانے گا, وہ اپنی بیٹی کی بھی نہیں مانے گا, لیکن اگر وہ کسی کی مانے گا تو وہ اپنے ماں باپ کی مانے گا. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں ماں بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا, اس نے بھی تو یہ دیکھا ہے کہ عورت کو چپ کرا دیا جاتا ہے, اور جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ عورت کو چپ کرا دیا جاتا ہے تو پھر ماں بھی اپنی بچی کو یہی سمجھاتی ہے کہ تم چپ کر جانا. اس لیے میں جب یہ شفا یہ بات کریں تھی تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ جب وہ ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے گا, اس کو گھر کا ایک مین یونٹ مانے گا, تو آٹومیٹکلی اس کی اولاد مانے گی. لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم, یہ ابھی والا نہیں ہو سکتا, اگلے 15-20 سال میں جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک تو ریٹ آف دا اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے, جوڈیشل سسٹم آپ کا, اس کے اندر جہاں لکوناز ہیں پروسیکیوشن میں, جہاں لکوناز ہیں, تاکہ جو کرے وہ بچے نہ. یہ نان بیلیبل آفینس ہونے چاہیے. ابھی تو انہوں نے لگائی ہے 364 اور وہ بڑی ڈیٹیل سے ساری اس کے اوپر دفعات لگائی ہیں, جس سے ان کو سزائے موت یا عمر قید ہے اگر یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ دفعات بھی عادل صاحب, دفعات جب آپ ایک عام آدمی جا رہا ہوتا ہے پولیس کے پاس, تو میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ تھانوں میں ایک عام آدمی سے پوچھتے ہیں یہاں پہ کون سی دفعات لگوانی ہے. بھائی ایک آدمی نے تو قانون نہیں نہ پڑھا ہوا, آپ نے کام کرنا ہے, وہ اس بیچارہ پھر وکیل کو پیسے لے کے جاتا ہے. میں پرٹیکولر کیس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں تو دفعات اسٹرانگ لگائی ہیں انہوں نے. سوال یہ ہے, میں دوبارہ یہ بات کہوں گا, یہ ہوتے تھے, یہ ہمارا جو جاگیردارانہ نظام ہے اس میں بھی سب کچھ ہوتا تھا, وڈیرا کلچر میں سب کچھ ہوتا تھا, سرمایہ دار ہمارا سب کچھ استحصال کرتا تھا, رپورٹ نہیں ہوتا تھا.
یہ میڈیا نے آواز دی, میڈیا کے بعد ڈیجیٹل میڈیا تک اتنا ایکسیس ہو گیا کہ میڈیا بھی نہ بولنا چاہے تو اب اس کو مجبوری میں بولنا پڑ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کیا ہم نے تربیت کی؟ نہیں. ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ واقعات ہوتے تھے, آپ کہتے ہیں ہوں گی 40% ہوتے تھے, اب 80% ہو رہے ہیں, اس کی پرسنٹیج انکریز کر گئی کیونکہ سوسائٹی بھی ایوالو کر گئی نا, سوسائٹی پاپولیشن بڑھ گئی, فائنینشیل ایشوز رہے پاکستان کو, پاکستان میں آپ اس طریقے سے انسٹیٹیوشنز کو نہیں کھڑا کر سکے جس طرح انسٹیٹیوشنز کو کھڑا کرنا چاہیے تھا. آپ کو وہ جہالت کا یا گھٹیا پن کا نمبر جو ہے وہ بڑھتا گیا آپ کا, لوگوں کے پاس اچھی تربیت نہیں ہو سکی, فائنینشیل ایشوز میں آپ اتنے انگیج رہے کہ آپ اپنے گھر کی تربیت نہیں کر سکے کہ آپ اپنے بچے کو ایک ایسا انسان بنا پاتے کہ جو معاشرے کے لیے کوئی کارگر ثابت ہوتا. ہمیں ایک تو میں نے آپ کو قانون بتا دیا, سزائیں, لیکن جو میں آپ کو بار بار بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ یہ جاب سے فائر ہونے چاہیے, ان کے بزنسز پہ پینلٹیز بھیجی جائیں. اگر یہ دکان چلاتا ہے تو اس کو کوئی ایسا لیجسلیشن کریں کہ اس کی دکان پہ پینلٹی بھیجی جائے 1 لاکھ روپے کی, 2 لاکھ روپے کی. تم نے یہ جرم کیا تھا, یہ ثابت ہو گیا, عدالت نے تو تمہیں سزا دی ہے, لیکن تم یہ کاروبار نہیں چلا سکتے, اگر تم دوبارہ یہ دکان نہیں کھول سکتے, تم دوبارہ یہ بزنس نہیں کر سکتے. ان کی جابز کے اوپر ان کو جو ہے وہ فائر کیا جائے اگر اسٹیبلش ہو جائے, لیگیشنز پہ نہیں. آپ کو یعنی سوسائٹی کو بھی رسپانسبلٹی ٹیک اپ کرنی پڑے گی, صرف گورنمنٹ کا یا عدالتوں کے بس کی بات نہیں ہے. پروسیکیوشن ویک ہو, وکیل سامنے سے تگڑا ہو, وہ ایسا کیس پیش کرتا ہے, عدالت کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے, آپ کو ایز اے سوسائٹی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اور یہ آپ نہیں روک سکتے. دیکھیں آپ نے بات کی نا میڈیا کی, آپ پاکستان میں سب کچھ بین کر دیں, آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ اسے نہیں روک سکتے. یہ چلے گا اور سب کچھ فلو آئے گا, آپ نے اس کو بلاک کیسے کرنا ہے, آپ نے پیرنٹل گائیڈنس دنیا میں ٹھیک ہے. اچھا مائنڈ سے فلٹر ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. اب آپ ٹیکنالوجی کو چیلنج نہیں کر سکتے. کتنے آپ بیریئرز لگائیں گے؟ اس ڈیبیٹ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں. ماری واسطے صاحبہ ایک بات اور یہ کی گئی کہ جب یہ 14 اگست کا واقعہ تھا, 17 اگست کو یہ وائرل ہوئی ویڈیو, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ہے, ایوری تھنگ ورلڈ وائڈ ہے, گلوبل ولیج ہے, اس میں چیزیں جب سامنے آئیں تو کہا کہ جی یہ بڑی ایک پلان کانسپریسی ہے اگینسٹ پاکستان, پاکستان کا امیج خراب کرنے کی, اور وہ لڑکی نے شاید اپنا ایڈریس غلط دے دیا تھا, وہ کچھ اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں. مگر آپ کو کیا اس قسم کے واقعات بھی کسی سازش کا حصہ سمجھ سکتی ہیں, نظر آتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹ ایسے کچھ کیے گئے کہ پاکستان کا نام بدنام ہو جائے؟ سازش پھر ہم خود ہی کر رہے ہیں اپنے خلاف. دیکھیے آپ اس واقعے کو ہٹا دیجئے, آپ سمجھے کہ یہ تو تھی ہی سازش, یہ تو پاکستان کے لیے, یہ لڑکی جو تھی نا یہ آئی تھی اور اس نے کہا بھی میرے ساتھ یہ کرو سب کچھ تاکہ پاکستان کا نام بدنام ہو. اب میرا مان لیں اس بات کو, جو پچھلے اتنے ہزاروں واقعات ہیں تو ہمارے we are just not talking about it. آپ بھی جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے بھی ہوئے ہوں گے, آپ کے جاننے والوں میں ہوئے ہوں گے. I know this, I live in the society, I work in the society. تو مجھے پتا ہے کہ یہ سچ ہے. یہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ oh my God, is this happening somewhere? No, it is happening here. It is happening in my country, around me. ان لوگوں کے ساتھ بھی جن لوگوں کو میں جانتی ہوں, میرے جاننے والوں میں ہوئے ہیں, تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ ایک سازش ہے. وہ تو یہی بات ہو گئی نا. دیکھیں جو ایک یہ کیمپین ہے میرا جسم میری مرضی, اس میں کیمپین گئی بھاڑ میں. وہ جو کہہ رہے ہیں نا, جو کتنے 100 سال سے وہ کیمپین چلتی آ رہی ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیں. وہ جو جسم کا لفظ ہے نا, اس کے پیچھے پڑ جاؤ. ارے جو وہ کہہ رہے ہیں اصل میں, تو اس کی تو بات سنو. اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ این جی اوز آئیں گی, لوگ فائدہ اٹھائیں گے, بالکل کریں گے, وہ سب کچھ ہے. لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کیمپین ہے یا یہ جو کاز ہے یہ غلط ہے؟ یہ غلط نہیں ہے. فیمنسٹ اگر آپ اس کو بڑھا بھی دیں, اٹ از اباؤٹ پاور اینڈ دا مائنورٹی. اس کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے, جس طرح وکٹم کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ مختلف اس کی اشکال ہیں. تو آپ اس کو ذرا کھلے ذہن سے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا. ارے بھائی جسم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے نا, تو کیا کہیں؟ درخت کہہ دیں, لیمپ کہہ دیں, بک کہہ دیں, کیا کہیں؟ جسم کے لفظ کے اوپر اڑ گئے. جو اس کی بیسک بات تھی وہ اس کی بات تھی. اب ہمارے اینکرز کی آپ مجھے بتائیے کہ کتنی جگہ پہ پولیٹیکل جلسوں میں جب آپ لوگ کوریج کرنے جاتے ہیں, خواتین ہمارے اینکرز کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہے. It is all reported, it is in front of her. تو ہم اس واقعے پہ اتنے حیران کیوں رہے؟ We know it is happening, it has been happening, but ہم جو ہیں آپس میں سوشل ڈسکشن کر کے پھر ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور اگلے واقعے کا انتظار کرتے ہیں. تو آئی فیل کہ اس کو ہونے سے پہلے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اکا دکا واقعہ ہمارے اتنے ہیں جو رپورٹڈ نہیں ہے کیسز, اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کیا ہے؟ ہاں ریکمنڈیشنز کیا ہیں آپ کی ماریا؟
یہ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, جیسے یہ تو بیسک بات ہے, جیسے 14 اگست ہے, 23 مارچ ہے, یہ سارے جو ایسے آپ کی ہالیڈیز ہیں, عاشورہ ہے, جو ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں. ابھی آپ یہی دیکھ لیں کہ 14 اگست میں کووڈ کے ہوتے ہوئے, کووڈ کو تو یہ گورنمنٹ پورے ملک میں روک نہیں سکی, جہاں پہ لوگ جمع ہو گئے, اب اتنے لوگ جمع ہو گئے وداؤٹ ماسک, براتیں جا رہی ہیں, ایوری تھنگ از ہیپننگ. صرف فون جب آپ کسی کو کرتے ہیں اور وہ چلتی ہے نا وہ کہ کووڈ یہ اس سے تو نہیں کووڈ رکے گا نا بھائی. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ پریکٹیکل. باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو یو ہیو ٹو ڈو. اگر یہ دن ہے, فرض کریں بھی لوگ 14 اگست کو یہ ہوگا, 23 مارچ کو لوگ جمع ہوں گے اور لڑائی ہو سکتی ہے, عورت آدمی کی نہیں, آدمی آدمی کی بھی ہو سکتی ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. سو وہ ان لوگوں کو تو لائیں, ان کی شکلیں تو دکھائیں, ان پرپیٹریٹرز کو تو آپ جودے ماریں, ان کا اسپیڈی ٹرائل کریں, ان کو بالکل اس کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن اصل میں رسپانسبل وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا امپلیمنٹ کرنا تھا, وہ کدھر ہیں, ان کی شکلیں دکھائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا, if something happens in this area in Karachi, are you responsible for this? ان کا پروگرام آپ کو 2 دن پہلے کر کے چلا دینا چاہیے تاکہ they are responsible if something happens. تو ان کو بھی ہمیں سامنے لا کے ان سے بھی سوال کرنے چاہیے نا. تبادلے ہو جائیں گے, تبادلے ہو جائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو, آئی لائک اٹ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہ بات ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ 2 پارٹ ہے نا, ایک تو یہ کہ کیوں ہوا اور ان کو آگے جا کے کیسے روکا جائے. تو میرا خیال ہے ہمیں اب اس پہ ذہن سازی کرنی ہے کہ ان واقعات سے روک. ایک تو لالسنس کی بات, میرا تو بڑا فرم بلیو ہے آپ کو اس کو امپلیمنٹیشن آپ کے لا کا ہوگا, سزا کی میری بڑی فرم امپلیمنٹیشن. مطلب جب تک سزائیں نہیں, آپ 4-5 کو آپ دیکھیں, سعودی عرب آپ جاتے ہیں, آپ عمرہ حج کرنے جائیں, فاروق جتوئی جیل کی روٹیاں توڑ رہا ہے. ہاں, نور مقدم کا کیس, مجھے بیل نہیں ہوگی, ای سی ایل میں. ارے بھائی, اسپیڈی جسٹس ضروری ہے, اسپیڈی جسٹس ہونی چاہیے. کچھ ان میں جب لوگ کیسز ایسے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, 5 سال کی سزا 3 سال کی ہو جائے گی. بالکل بالکل. ختیجہ والا کیس ہوا, ختیجہ والا کیس ہوا ہے اچھے برتاؤ کی وجہ سے. بھائی کون سا اچھا برتاؤ, ایک آدمی نے میرے گلے پہ 7-9 دفعہ چھریاں ماری ہیں, اس کا کون سا اچھا برتاؤ از جسٹیفائیبل کہ اس کی سزا کام کر کے آپ کہیں چلو بھائی تم گھر جاؤ اور عیش کرو. پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. وزیر اعظم صاحب نے ایک انٹرویو دیا, وہ بڑا ایک کنٹروورشل ہوا. بعد میں ایک اگلے انٹرویو میں ان کو وضاحت بھی کرنی پڑی. کیا آپ کو لگا کہ اس سے بھی جو ہمارا معاشرے کا مرد ہے اس کو ایک شے ملی کہ جی اگر عورت نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, عورت جو ہے باہر تو نہیں کرتا, خود سے دعویٰ دے رہی ہے, باہر تو نہیں کرتا, ہاں تو پھر چلو جی ہم روبوٹ تو نہیں ہے نا. اب اگر ہو رہے ہیں تو یہ تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں یہ. اچھا دیکھیں, اس میں تو یہ ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم اس کو کلیریفائی کر چکے ہیں تو اس پہ مزید وہ کر تو چکے ہیں نا, لیکن کلیریفیکیشن کتنوں نے دیکھی ہوگی. وہ جو بات اتنی زیادہ ایک کنٹروورسی, میرے خیال ہے دونوں باتیں دیکھی گئی ہوں گی, یہاں پک اینڈ چوز ہوتا ہے, دونوں باتیں دیکھی گئی ہوں, کلیریفیکیشن بھی دیکھی گئی ہوگی اور جب یہ بات یہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی جب بھی. لیکن اگر سوشل میڈیا پہ اتنا طوفان نہیں مچتا تو میرا خیال ہے کلیریفیکیشن بھی نہیں آتی. میری رائے, میرا خیال ہے کہ کلیریفیکیشن, مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب پک اینڈ چوز کرتے ہیں, جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے ہم اٹھا لیتے ہیں. قرآن ہو, ہمیں ٹھیک لگتا ہے حدیث ہو, ہمیں ٹھیک لگتا ہے کوئی تاریخی حوالہ ہو, ہمیں ٹھیک لگتا ہے کوئی علمی بات ہو, یہ مجھے سوٹ کرتی ہے, میں اٹھا لوں گا. جس نے وہ پک کرنا ہوگا وہ پک کیا ہوگا, اور جس نے سمجھ لیا ہوگا کہ کلیریفائی انہوں نے اگر کیا. بیکاز اب میں مومن کے طور پر سمجھتا ہوں اگر ایک انسان یہ کہہ رہا ہے میری انٹینٹ نہیں تھی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, تو مجھے اب ان کی بات کا اعتبار, کیونکہ یہ بات ہے معاشرتی اور مذہبی حوالہ بھی ہے اس کے اندر. اگر یہ سیاسی بات ہوتی تو شاید میں پرائم منسٹر کو اسپیئر نہ کرتا, پھر ان کے اوپر پورا کرٹیسزم کرتا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, تو اس کا مطلب ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا. لیکن اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں اس پہ بات کرنی ہے تو میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ایک تو ہم نے مغرب کا حوالہ دیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو بھی تو نظر جھکا کے چلنے کا حکم ہے. آپ وہ حکم کیوں یاد نہیں رکھتے؟ آپ کو عورت کے چھوٹے کپڑے آپ خدا ہیں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے. خدا اور بندے کا مسئلہ ہے, یہ خدا نے فیصلہ. دوسری آتی ہے ریاست امپلیمنٹ کر دے, وہ کہے کہ آج سے آپ حجاب پہنیں گے, پورے ملک کی عورتوں کو ہم کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ کو حجاب پہننا ہے کیونکہ ریاست کا قانون ہے. ٹھیک ہے, فرینچ گورنمنٹ نے کہہ دیا جی آپ حجاب اور پردہ نہیں کر سکتے, تو اس ملک کی ریاست کا قانون ہے. اب اس قانون کے اوپر ہمیں بولنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, کلیکٹیو وزڈم اپلائی کی گئی ہے, وہ ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے, ہم اسے غلط سمجھتے ہیں, لیکن یہ ایک ملک کی رائے ہے, ہمیں کر دینا چاہیے. کہ مثال کے طور پہ کہ ہمیں یہ باتیں سیاستدانوں کے کہنے کی نہیں ہیں, یہ پارلیمان کے لیجسلیٹ کرنے کی ہیں کہ آپ آخر اس معاشرے کو بنانا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حجاب ہو تو پھر حجاب پر بے شک میڈیا میں بیٹھ کے کرٹیسزم ہو کہ بھائی فلانی نے نہیں کیا ہوا, ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود نہیں کیا. لیکن اگر یہ قانون نہیں ہے, یہ آئین نہیں ہے, تو
آپ اپنی رائے اپنی ذات تک رکھیں, اپنے خاندان تک رکھیں, اپنے لوگوں تک رکھیں جہاں پر آپ کا انفلوئنس چلتا ہے. اپنی ناک سے آگے لوگوں کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش نہ کریں, امپوز نہ کریں. یہ ہدایت بھی, میں کیونکہ آپ نے مذہبی بات کی, یہ ہدایت خدا کہتا ہے کہ یہ میں دیتا ہوں ہدایت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. اگر اللہ اپنے رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہدایت میں نے دینی ہے, ہم یہاں خدا بھی بن گئے, ہم تبلیغ کے ساتھ ہدایت بھی کرنا چاہتے ہیں, اور تبلیغ کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کے سامنے کسی کو ہیوملیٹ کریں کہ آپ یہ کرتے ہیں, آپ میں یہ عیب ہے. آپ نے تنہائی میں بٹھا کے اس کو بتانا ہے اور سمجھانا ہے, اور پہلے تو اس معاشرے کو خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہم تبلیغ کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ماریہ اوستھی صاحبہ, آخر میں آپ سے کہوں گی, کیونکہ یہ تو بات ہو گئی کہ جی ہم نے ان واقعات کو روکنا کس طرح سے ہوگا, وہ قانون سازی ہے, اس کے امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. جو جس لا لیسنس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ پریویل کر گئی ہے. لیکن اگر ہم معاشرتی لیول پہ بات کریں کہ سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے, جس طرح شفا نے کہا کہ مردوں کی بھی اب ذہن سازی, کردار سازی کی ضرورت ہے, آپ کی ریکمنڈیشن اس کے لیے کیا ہوگی سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ اوور آل سوسائٹی, اوور آل سوسائٹی ایک آئسولیٹڈ چیز نہیں ہو سکتی. ہمیں کچھ لانگ ٹرم اور کچھ شارٹ ٹرم پلانز اور ان پہ ہمارے گولز ہونے چاہیے. جیسے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, آپ کو پتہ ہے گھر ایک یونٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کا, کسی بھی ملک کا, کسی سوسائٹی کا ایک گھر جو ہے وہ یونٹ ہے, اور وہ بھی ایک ملک کی طرح ہی چلتا ہے. کیونکہ آپ کا منسٹر آف فائنینس گھر میں ہوتا ہے, کھانا کون بنائے گا, یہ کس کی ذمہ داری ہے, کیا ٹائمنگز ہوں گے, کتنے بجے بچے ٹی وی دیکھیں گے, کتنے, یہ سسٹم ایک ہے. اٹس ایوری ویئر, یو ہیو ٹو ہیو اے سسٹم. آپ کا اپنا بھی ہوتا ہے انڈیویجولی بھی, اور وہ بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کو سائملٹینیسلی کام کرنے چاہیے. ایک دیکھیں یہ وہ ملک ہے جس کے اندر آپ کا تعلیمی نظام ہی ایک جیسا نہیں ہے. جب تک آپ کے یہ انگلش میڈیم اسکول اینڈ سینٹرل ماڈل اسکول, ان کا جو یہ فرق ہے یہ ختم نہیں ہوگا, اور آپ اپنے گورنمنٹ اسکول کو اس لیول پر نہیں لائیں گے کہ وہ ڈفرینس جو ہے وہ ختم ہو جائے. آئی تھنک دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو, کیونکہ یہ بہت بڑا فرق ہے کہ وہ ایک انٹیلیجنٹ بچہ بھی جو گاؤں سے آتا ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے جہاں وہ کام کر سکتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بریلینٹ ہو. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو آپ ہمارا سوسائٹی میں امیری اور غریبی کا وہ سسٹم کرتا ہے. جب آپ کی اور تعلیم کا معیار, آپ کا سلیبس کیا ہے, کیا آپ اس پہ ہیٹ پڑھا رہے ہیں, کیا آپ اس میں جھوٹ بول رہے ہیں, کیا آپ ایک خاص ایجنڈے کے تھرو کر رہے ہیں, اور کیا آپ اپنی اگلی آنے والی جنریشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم سوال نہیں کرو گے, جو بتا دیا وہی ہے. سو the thing کہ آپ سوال کریں اینڈ فائنڈ آؤٹ. اس کے بعد آپ کے گھر کی تعلیم بھی ہے, ایوری تھنگ ہے. لیکن اس بات سے کیا ڈرنا ہے کہ جی ادھر کوئی انڈیپینڈنس کیا ہے؟ انڈیپینڈنس فریڈم یہ ہے کہ میں فری ہوں اور میں اپنے ہر بھی بات اور حرکت کا ذمہ دار. اٹس مائی ریسپانسبلٹی واٹ آئی ڈو. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ٹائم میرے پاس بالکل شارٹ ہے اور وقت بالکل انفیکٹ ختم ہو چکا ہے. لاسٹ پوائنٹ اف یو الاو می ٹو, دیکھیں پوری سوسائٹی کو تربیت کی ضرورت ہے. سوسائٹی ہی ایک کمپلیٹ پیکج ہوتی ہے, انڈیویجول جینڈر کی یا انڈیویجول کی تربیت نہیں کر سکتے, میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عادل عباسی. تھینک یو ویری مچ شفا, تھینک یو ویری مچ ماریہ. صرف کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کو مزید اس کو وکٹمائزیشن اس طرح نہیں ہونی چاہیے, کیریکٹر اسیسینیشن سے گریز کریں. جو جرم ہے, جو کرائم ہے, اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. وہ غلط تھی یا صحیح تھی, وہ اپنے اعمال کی, اپنے چیزوں کی خود ذمہ دار ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس بات پہ کسی کو قتل کر دیا جائے اور کسی کے کپڑے اتار دیے جائے. رادھے مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.